بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ یہ کیا بنی ہوئی ہو تمہاری وجہ سے میرا گھر آنے کو دل نہیں کرتا۔ میں گھر واپس آیا اور صنم کو عام سے حلیے میں دیکھا تو میرا موڈ شدید آف ہو گیا۔ ہماری شادی کو بھی چند مہینے ہی ہوئے تھے اور یہ حال تھا۔ میں تم سے زیادہ کام کرتا ہوں، لیکن تم سے زیادہ سچ سنور کر تو میں رہ رہا ہوں۔ میں نے اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تو اس کا پارا پہلے سے زیادہ چڑھ گیا۔ میں تمہاری طرح دفتر میں سارا دن فارغ نہیں بیٹھی رہتی۔ صنم نے غصے سے کہا اور کمرے سے نکلنے لگی کہ میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ کیا کہا؟ میں سارا دن وہاں پر فارغ ہوتا ہوں؟ یہ جو کاروبار آسمانوں کو چھو رہا ہے، تمہارے خیال میں یہ میرے فارغ رہنے کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ایک دن اسے دفتر لے کر جاؤں اور سارا دن جب وہ میرے ساتھ گزارے تو اسے علم ہو کہ مجھ سے زیادہ مصروف کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں تمہارے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتی رامیش، مجھے بھی سالن بنانا ہے۔ اس نے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے انتہائی بیزار انداز میں کہا اور باہر چلی گئی۔ سچ ہی کہا تھا میری اماں نے کہ شادی لو ہو یا ارینج، کچھ عرصے بعد صرف سمجھوتا ہی بن جاتی ہے۔ کاش میں نے لو میرج کے بجائے ارینج میرج ہی کر لی ہوتی تو کم از کم یہ حال نہ ہو رہا ہوتا۔ میں نے غصے سے ہاتھ دیوار پر مارا۔ صنم سے شادی کے لیے میں نے کتنے پاپڑ بیلے تھے اور اب میرا اس سے بھی دل بھر گیا تھا۔ وہ رات کو پتہ نہیں کس وقت کمرے میں آئی تھی اور میرا اس سے بات کرنے کو دل بھی نہیں چاہ رہا تھا، سو میں سوتا بنا۔ ناشتہ لے بھی آؤ۔ رات والے رویے کی وجہ سے میرا ابھی تک موڈ آف تھا۔ مشین پر نہیں بنانا ہوتا، تھوڑا صبر بھی کر لیا کریں۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اپنی زبان پر قابو رکھ سکے؟ اماں بھی سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھیں، اس وجہ سے مجھے بہت شرمندگی ہوئی۔ بڑے بھائی نے اماں کی پسند سے شادی کی تھی تو وہ بڑی خوشگوار زندگی گزار رہے تھے، اور یہاں میں پسند کی شادی کر کر بھی سمجھوتے سے بھری زندگی گزار رہا تھا۔ رامین تو بہت ہی فرما بردار بیوی ہے۔ اماں نے بڑے بھائی کی بیوی کا نام لیا اور میں پہلو بدل کر رہ گیا، کیونکہ یہ بھی سچ تھا کہ اماں نے کبھی یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا۔ جب بھی صنم اور رامین بھابھی کا موازنہ کیا جاتا تو ہمیشہ رامین بھابھی کا پلڑا ہی بھاری پایا جاتا اور میں اپنی جگہ پر چور سا بن جاتا تھا۔ میں دفتر چلا گیا، لیکن آج میرا موڈ شدید قسم کا خراب ہو چکا تھا۔ یہ کاروبار میرا اور بھائی کا سانجھا تھا۔ میں چونکہ MBA کر چکا تھا، اسی لیے مجھے اس کی زیادہ سمجھ بوجھ تھی اور میں زیادہ وقت دیتا تھا۔ اتوار والے دن بھی بڑی مشکل سے مجھے اپنے لیے تھوڑا سا وقت ملتا تھا، جبکہ بھائی روزانہ 10 بجے آتے تھے اور 4 بجے تک وہ دفتر سے نکل جاتے تھے، جبکہ میں صبح 8 بجے دفتر آتا اور رات 8 بجے تک بڑی مشکل سے کام وائنڈ اپ ہوتا، بلکہ کبھی کبھار تو مجھے 10-11 بج جایا کرتے تھے۔ دفتر پہنچ کر بھی میرا موڈ بحال نہیں ہو سکا تھا۔ ہیلو، گڈ مارننگ سر۔ میری سیکرٹری فشما فوراً میرے سامنے آ گئی اور مسکراتے ہوئے کہا۔ فشما کو دیکھ کر مجھے پرانے دنوں کی صنم یاد آ جایا کرتی تھی، اسی لیے مجھے ہمیشہ اچھا لگتا تھا اور میرا موڈ ایک دم بحال ہو جاتا تھا، کیونکہ یونیورسٹی کے دنوں میں وہ اتنی ہی حسین تھی۔ شادی کے بعد تو اس نے سجنا سنورنا بالکل چھوڑ دیا تھا اور ہر ٹائم اس کا موڈ خراب ہی رہتا تھا، سو میں اس سے بیزار سا ہونے لگا۔ میں شادی صرف اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ کم از کم اپنی بیوی کو دیکھ کر سکون ملے گا، لیکن یہاں پر تو بیوی کو دیکھ کر بیزار ہو رہا تھا، اسی لیے مجھے شادی کے فیصلے پر بہت پچھتاوا ہو رہا تھا۔ سر، آج آپ کی ایک میٹنگ ہے اور سائٹ کا وزٹ کرنا ہے۔ 3 پیس سوٹ میں ملبوس فشما کافی دلکش لگ رہی تھی۔ سر، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ مجھے اپنی ہی گہری سوچ میں گم دیکھ کر اس نے بڑے نرم انداز میں پوچھا۔ اوہ ہاں، میں لاشعوری طور پر اس کا اور صنم کا موازنہ کر رہا تھا۔ سر، آپ کی طبیعت کچھ ناساز لگ رہی ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ وہ مجھے دیکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھ رہی تھی، تو مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ یہ کام تو میری بیوی کے کرنے والے تھے، مگر اسے میرا ایک ذرہ برابر بھی خیال نہیں تھا۔ جی، بس تھوڑا سر درد کر رہا ہے۔ مسکرا کر اس کو دیکھتے ہوئے میں نے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ اپنے اندر لڑی جانے والی جنگ سے میں اس کو کوئی آگاہی نہیں دینا چاہتا تھا۔ میری ازدواجی زندگی جیسی بھی جا رہی تھی،
मैं नहीं चाहता था कि कोई तीसरा इस पर बात करे। मैं आपके लिए कॉफ़ी बना कर लाऊं? उसके लबो लहजे में मेरे लिए बहुत परवाह थी, तो मैं कई सानिये खामोशी से उसे देखता रहा। सर, मैं पूछ रही हूँ कि आपके लिए कॉफ़ी बना कर लाऊं? उसने दोबारा पूछा तो मैंने सर को झटका। मेरी गायब दिमागी आज कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। जी जी प्लीज़। मैंने सर को ज़ोर और शोर से हिलाते हुए उसे देखा। शोर सर। वो सर हिलाती हुई चली गई। थोड़ी देर बाद वो कॉफ़ी लेकर आई और फिर अपना काम करने लगी। वो मुझे ग्लास डोर से नज़र आ रही थी। काश मैंने वशमा से ही शादी की होती। अपनी सजी संवरी और हर टाइम मुस्कुराती हुई सेक्रेटरी को देखा तो दिल में नया ख्याल आया। लेकिन तब तो मेरे सर पर सनम की मोहब्बत का भूत चढ़ा हुआ था। मुझे अब हर लम्हा वशमा को देखने के बाद सनम से शादी का पछतावा सताए ही जा रहा था। उस दिन बारिश हुई थी तो मैं और वशमा साइड के लिए निकले हुए थे। वो हमेशा की तरह निकसिक तैयार बहुत प्यारी लग रही थी। उसको देखते हुए पता नहीं क्यों सनम को सोचने लगता था। वो सारा दिन घर में फारिग ही होती है, मगर फिर भी उसके पास तैयार होने के लिए वक्त नहीं है। मिस वशमा, अभी तो हम यहाँ पर काम जारी नहीं रख सकते, तो क्यों ना हम करीबी होटल में चले जाते हैं और वहाँ जाकर कोई चाय वगैरह पी लेते हैं। तब तक बारिश रुक जाएगी तो हम दोबारा अपना काम शुरू कर सकेंगे। आपका क्या ख्याल है? मैंने अपने दिल की बात कहने के बाद उसकी राय जानना चाही, तो उसने आसमान की जानिब देखा कि जैसे बारिश का अंदाज़ा लगाना चाह रही हो। जी सर, आप ठीक कह रहे हैं। लग तो रहा है कि थोड़ी देर तक रुक जाएगी, तो दोबारा यहाँ आने से बेहतर है कि हम यहाँ पर इंतज़ार कर लेते हैं। उसने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए कहा और फिर हम करीबी होटल में आ गए। मिस वशमा, आपके नज़दीक एक आइडियल ज़िंदगी क्या है? मैं पता नहीं क्यों उसमें इतनी दिलचस्पी ले रहा था। वो ज़िंदगी जो परेशानियों से आज़ाद हो, जिसमें मुझे कमाने की फ़िक्र न हो, जिसमें मैं आज़ादी के साथ सुकून के साथ रह सकूं, जिसमें मुझे रोज़ सजना संवरना ना पड़े और मसनूई हंसी को अपना लिबादा ना बनाना पड़े। उसकी बात सुनकर कई सानिये में कुछ न कह सका। फिर कुछ कहने के लिए रफ़ा किए ही थे कि सनम की कॉल आने लगी। मेरा मूड एकदम ख़राब हो गया, लेकिन अपनी सेक्रेटरी के सामने मैं कुछ ऐसा जाहिर नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने कॉल उठा ली। हेलो सनम, क्या हुआ? वो अक्सर मुझे कॉल नहीं करती थी, इसीलिए मैं जानता था कि यकीनन कोई ना कोई बात ही होगी। आपकी बहन आई हुई हैं, तो हो सके तो जल्दी आ जाइएगा। उसका और मेरा ताल्लुक़ शायद अब इतना ही रह गया था और मोहब्बत बीच में कहीं मर गई थी। बस दुख से यही सोच सका कि काश उसने ये कॉल अपने लिए की होती कि मौसम अच्छा है, आ जाओ, हम लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। ठीक है, मैं आ जाऊँगा। मैंने कॉल काट दी। इज़ एवरीथिंग ओके? कॉल बंद होने के बाद वशमा ने मुझे सवालिया नज़रों से देखा। यस, मेरी सिस्टर मेरे घर आई हुई हैं, तो हम इस साइट को फिर कभी विज़िट कर लेंगे। मैंने मुस्कुरा कर कहा और फिर उसे दफ्तर ड्रॉप करने के बाद मैं अपने घर चला गया। मेरी बहन की शादी हमारे शहर में ही हुई थी, लेकिन उसका हमारे घर आना जो है ना, बहुत कम था, क्योंकि हर शादीशुदा लड़की की तरह उसकी ज़िंदगी भी बहुत मसरूफ़ थी। लेकिन जब भी आती वो बहुत खुश होती थी, तो इसलिए हम भी उसके ज़्यादा आने की ज़िद नहीं करते थे। और सुनाए सारिम साहब, कभी पछतावा शादी करने पर? मैंने शरारती अंदाज में रात का खाना खाने के बाद अपने बहनोई की जानिब देखा। हाँ, हुआ है, उसने कहा तो मेरी और राबिया यानी मेरी बहन की मुस्कुराहट सुखड़ गई। क्या कहा? राबिया ने खफगी से उसे देखा। भाई मेरी बात तो सुन लो। ये पछतावा हुआ है कि मैंने शादी इतनी देर से क्यों की। यकीन करो, शादी करने के बाद जो मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आई हैं, तो मुझे लगने लगा है कि अगर मुझे दोबारा ज़िंदगी दी जाएगी तो मैं 18 साल की उम्र में शादी कर लूँगा। उसकी बात सुनकर मेरी नज़र बेसाख्ता सनम की जानिब गई और उसने भी मुझे ही देखा। ये बात तो ठीक है, अरेंज मैरिज का अपना ही चार्म होता है। मैंने गहरी सांस ली और एक बार फिर से मेरा पछतावा बढ़ गया कि काश मैंने भी अरेंज मैरिज ही की होती तो आज मैं भी खुश होता। सनम, जाकर चाय बना लाओ, काफ़ी वक्त हो गया है। अम्मा ने उसे देखा जो मुस्कुराकर राबिया से कोई बात कर रही थी। जी अम्मा, उसने मुस्कुराकर अम्मा को देखा।
میرے علاوہ یہ سب کے ساتھ مسکرا کر بات کرنا جانتی ہے۔ میرا موڈ ذرا سی بات پر شدید خراب ہو جاتا تھا، ابھی بھی ہو چکا تھا، لیکن بہن اور بہنوئی کی وجہ سے مجھے اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنا پڑا۔ رات کو وہ لوگ 11 بجے گئے۔ ہم نے بہت روکا مگر وہ نہیں رکے۔ ان کو صبح آفس جانا ہوتا ہے اور ہم نہیں رک سکتے۔ میری وہ بہن جو ہم لوگوں کے بغیر تھوڑی دیر کے لیے نہیں رہ سکتی تھی، وہ آج یہ کہہ رہی تھی، واہ بھائی واہ، اور ایک میری بیوی ہے کہ میں کہ چلی جائیں تو سسرال یاد ہی نہیں رہتا۔ میں چاہ کر بھی خود کو طنز کرنے سے باز نہیں رکھ پایا۔ بھائی میں کہ آ جائیں تو سسرال واقعی میں یاد نہیں رہتا، اسی لیے میں ان کو ساتھ لے کر آئی تھی تاکہ مجھے سسرال جانا ہے یہ بات یاد رہے۔ میری بہن بات کو ہلکے پھلکے انداز میں ڈالنے کی کوشش کی تو میں بس ہنس کر رہ گیا۔ مذاق کر رہا تھا یار۔ سارم نے مجھے جس انداز میں دیکھا تھا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ باتیں انسان کو اپنے بہنوئی کے سامنے نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھو، میں تم سے یہی کہوں گا کہ شادی بہت سے سمجھوتوں کا نام ہے، یہ افسانوی زندگی کا نام نہیں ہے۔ شادی سے پہلے کی زندگی اور شادی کے بعد کی زندگی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ شادی سے پہلے ہر ذمہ داری سے آزاد ہوتے ہیں اور شادی کے بعد آپ ذمہ داریوں کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ دوسروں کے سامنے تو انسان ہمیشہ یہی ظاہر کرتا ہے کہ ہم سے زیادہ خوش کوئی اور نہیں ہے، لیکن اندر بھی بہت سے مسئلے ہوتے ہیں۔ سو کسی کی بظاہر والی زندگی کو اپنی اندر والی زندگی سے کمپیئر مت کرنا۔ سارم نے اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے مجھے بڑے ہی باریکی والے انداز سے سمجھایا تھا۔ ارے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں مذاق کر رہا تھا۔ مجھے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے اس کے سامنے ایسا کوئی بھی انداز نہیں اپنانا چاہیے تھا کہ جس سے اسے ایک ذرہ بھی شک ہو کہ ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم اپنی زندگی میں بہت خوش ہو، میں بس تمہیں یہ بتا رہا ہوں کیونکہ ہم اس کھیل کے کھلاڑی پرانے ہو چکے ہیں۔ اس نے مسکرا کر کہا اور پھر اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ میں کتنی ہی دیر لان میں ٹہلتا ہوا سوچتا رہا کہ کہیں میں جلد بازی تو نہیں کر رہا۔ واقعی شادی کے بعد زندگی تو بدل ہی جاتی ہے۔ کہیں میں اس سے ضرورت سے زیادہ ہی توقعات تو نہیں رکھ رہا جن کے ٹوٹنے پر میرا دل ہر بار بیزار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور اپنا سر بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے ہولے ہولے دبا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ میں اس کے برابر لیٹ گیا اور ایک کوہنی پر اٹھتے ہوئے اسے دیکھتا ہوں۔ اس نے ہنکارا بھرا۔ میں سر دبا دوں؟ میں خود بہت نخریلا تھا مگر یہاں اس کے لیے اپنی خدمت پیش کی۔ نہیں، اس کا ٹکا سا جواب آیا، تم مجھ سے ناراض ہو؟ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کے انداز سے یوں لگا جیسے وہ مجھ سے خفا ہو، تو اسی لیے میں پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ نہیں، وہ پھر سے اسی اجنبیت بھرے لہجے میں بولی تو میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ پھر کیا ہوا ہے؟ میں آج سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا تھا کیونکہ سارم کی باتوں نے مجھ پر گہرا اثر چھوڑا تھا کہ ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ کچھ نہیں، اس نے پھر بغیر کسی تاثر کے کہا تھا، جیسے میرا ہونا نہ ہونا اس کے لیے کوئی معنی نہ رکھتا ہو۔ میں کتنی دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا لیکن وہ کسی اور ہی سوچ میں گم تھی۔ میں خود بھی بہت کم برداشت کرتا تھا لیکن اس لمحے مجھے اسے منانا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر بات کیے مجھے کئی صدیاں گزر چکی ہوں۔ اچھا اٹھو نا، میں نے پیار سے اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ چلو ہم آج تمہاری فیوریٹ آئس کریم کھانے جاتے ہیں، میں نے اسے پیار سے لالچ دیا۔ صنم میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ اس کی جانب سے ذرا بھی توجہ نہ ملی تو مجھے بہت برا لگا، اسی لیے میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیا؟ اس کی غائب دماغی نے مجھے شدید غصہ دلا دیا۔ یہی کہ چلو آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ میں نے پھر سے ضبط کا دامن تھامے رکھا کہ میں نے اس شادی کو نبھانا تو تھا ہی، تو کوشش کرنے میں حرج ہی کیا تھا؟ نہیں، اس کا پھر ٹکا سا جواب آیا۔ لیکن کیوں؟ میرا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ کیا اس سے اچھی میری سیکرٹری نہیں تھی جس سے میں ایک بار کہتا تھا اور وہ میری بات مان جاتی تھی؟ اور میری بیوی جس کے ساتھ میں واقعی میں لانگ ڈرائیو پر جانا چاہتا تھا، آئس کریم کھانا چاہتا تھا اور ڈھیروں باتیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، جس کے نزدیک میری اس پیشکش کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔
جو یہ بات جانتی تھی کہ میں بہت مصروف ہوں، مگر پھر بھی اس کے لیے آج وقت نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اس کے لیے یہ معنی نہیں رکھتا۔ سنم، میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم نے کیوں نہیں جانا میرے ساتھ آئس کریم کھانے؟ کیوں نہیں جانا؟ میں نے اس کا بازو جکڑا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا، لیکن وہ خاموش رہی۔ تم چاہتی کیا ہو؟ میرا غصے سے اس قدر برا حال ہو گیا کہ آواز بھی بلند ہو گئی، تو اسی لیے چلاتے ہوئے کہا، سکون۔ اتنا کہہ کر اس نے کروٹ بدلی اور میرا تو جیسے خون ہی ابلنے لگا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں پتہ نہیں کیا کر دوں، لیکن وہ تحمل سے سو رہی تھی اور مجھ سے اس کا سکون برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں آگ میں جل رہا تھا اور وہ سب کچھ بھلائے سو رہی تھی۔ اسے نیند کیسے آ رہی تھی کہ شادی سے پہلے اگر میں ناراض ہوتا تھا، جب تک مان نہیں جاتا تھا اسے نیند نہیں آتی تھی، اور اب میں اس کے پہلو میں اس سے خفا ہو کر سونے کی کوششوں میں کروٹیں بدل رہا تھا اور وہ سکون سے لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے تھوڑا سا جھک کر اس کا وہ بازو اس کے ماتھے سے ہٹایا جو وہ آنکھوں پر رکھ کر سو رہی تھی۔ میرے بازو ہٹاتے ہی ہم دونوں کی آنکھوں کا ملن ہوا۔ پتہ ہے میری زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا کیا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوالیہ انداز میں کہا۔ جواب میں وہ خاموش رہی، لیکن اس کی آنکھوں کی جنبش سے مجھے لگ رہا تھا کہ وہ جاننا چاہ رہی ہے کہ کیا ہے۔ میری زندگی کا سب سے بڑا ریگریٹ یہ ہے کہ میں نے تم سے شادی کی سنم جہان۔ میں یہ کہہ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا کہ تھوڑی تو تکلیف ابھرے گی، مگر اس کے لبوں پر مسکان آ گئی۔ فکر مت کرو، میری زندگی کا بھی سب سے بڑا پچھتاوا یہی ہے رامش حسین۔ اس نے مجھے جیسے پتھر کا کر دیا تھا اور میرے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑوا کر دوبارہ سے کروٹ دے کر سو گئی، اور میں ساری رات کانٹوں پر لیٹا رہا۔ اگلی صبح ناشتہ بنانے کے لیے بھی نہیں اٹھی، اور میں نے بھی نہیں کہا تھا۔ ہمارے گھر میں بس ایک ہی کام والی تھی، اور وہ ناشتہ اور باقی گھر کا کھانا وغیرہ بنانا عورت کی ذمہ داری تھی، تو اسی لیے کام والی تقریباً 10 بجے آتی تھی، اور میرے آنے سے پہلے ہی وہ جا چکی ہوتی تھی۔ تمہاری بیوی کا ناشتہ بھی نہیں بنایا کرے گی؟ اماں نے مجھے استفہامیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کڑواہٹ سے پوچھا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اب اماں کے سامنے میں یہی تو بہانہ کر سکتا تھا۔ ان کو کیا بتاتا کہ محترمہ کو مجھ سے شادی کر کے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ میرا موڈ ایک بار پھر پہلے سے زیادہ خراب ہو گیا۔ یہاں زمین ہوتی تو پتہ نہیں کیا کر دیتی۔ بیوی لاکھ بیمار ہو مگر شوہر اس کی ذمہ داری ہوتا ہے۔ اماں نے رامین بھابھی کی بہن کا نام لیا جن کو بہو بنانا ان کا خواب تھا۔ کاش آپ کی مان لیتا میں، مگر مجھے تو لگتا تھا کہ لو میرج میں تو پتہ نہیں کیا رکھا ہے۔ میں نے تھکے ہوئے انداز میں سوچا اور صوفے پر جگہ سنبھالی۔ چلو بیٹھو، میں تمہارے لیے ناشتہ بنا لاتی ہوں۔ اماں نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میں نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں اماں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں دفتر میں جا کر ناشتہ کروں گا، مجھے آج جلدی نکلنا ہے، میں نے مسکرا کر کہا، اور پھر ان کو یقین دلایا کہ سب ٹھیک ہے، اور اپنی گاڑی لے کر نکل گیا۔ دن گزرتے چلے جا رہے تھے اور میری اور سنم کی بیزاری تھی کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ ایک دوسرے سے پہلے دن سے زیادہ بیزار نظر آ رہے تھے۔ سنم کیوں نہیں بن جاتی اس کے جیسی؟ ایک روز میٹنگ میں بیٹھے ہوئے میری نظر اچانک اپنی سیکرٹری پر پڑی تو پتہ نہیں کیوں پھر سے میں سب کچھ بھول کر اس کا موازنہ اپنی بیوی سے کرنے لگا۔ میں جب اپنی سیکرٹری کو دیکھتا تو مجھے سنم سے شادی کا پچھتاوا ہونے لگتا۔ میں جا رہا ہوں اماں، وہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ جب اپنا لیپ ٹاپ بیگ اٹھا کر نیچے آیا اور ایک نظر کچن کی طرف دیکھ کر اپنی ماں سے کہا، لیکن ناشتہ تو کرتے جاؤ۔ انہوں نے مجھے پیچھے سے پکارا۔ نہیں اماں، میرا دل نہیں کر رہا ابھی کرنے کو، تو میں دفتر میں جا کے کر لوں گا، میں نے نرمی سے کہا۔ مجھے لگا تھا کچن سے وہ غصہ کریں گی اور کہیں گی کہ ویسے بھاگ کر تمہارے لیے ناشتہ بناتی ہوں اور تم ہی ناشتہ کیے بغیر جا رہے ہو، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہاں پر مکمل خاموشی رہی۔ چلو یاد سے ناشتہ کر لینا، وہاں سارا دن گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ اماں کے انداز سے ممتا چھلک رہی تھی، مگر میری جیون ساتھی جس سے میں نے ٹوٹ کر محبت کی تھی اس کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا
کہ میں نے ناشتہ نہیں کیا تھا۔ یہ سوچ کر سارا دن میرا موڈ خراب رہا۔ دفتر جا کر بھی میرا ناشتہ کرنے کو بالکل دل نہیں کیا تھا۔ میں گھر آیا تو وہ ابھی تک کچن میں گھسی ہوئی تھی۔ ہاں، شوہر ناشتہ تک نہیں کرے گا تو بھی کیا فرق پڑتا ہے، مگر بیوی صاحبہ آدھی رات تک کچن میں ہی قیام فرمائیں گی۔ میں نے غصے سے اپنا بیگ صوفے پر پھینکا۔ اس کی وجہ سے میں نے خود کو کتنا بدلا تھا کہ ایک لاپرواہ اور لاؤبالی کرنے سے ذمہ دار اور آرگنائزڈ بن گیا تھا۔ لیکن اسے میری کوئی قدر نہیں تھی۔ میں کمرہ پھیلا دینے کا عادی تھا، مگر اسے صفائی کی اوسیڈی تھی، تو اس کی خاطر میں نے خود کو اتنا بدلا کہ اب کمرے میں پھیلاوا نہیں پھیلاتا تھا، بلکہ سب چیزیں اپنی جگہ پر رکھتا تھا۔ مگر یہاں تو جانے کیا ہو رہا تھا۔ اف! میں نے اپنی کنپٹیاں سہلاتے ہوئے اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کی، جو آج کل ویسے بھی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ میں نے آج جان بوجھ کر کمرہ پھیلایا کہ وہ غصہ کرے گی، مجھے بھی بحث کا موقع مل جائے گا اور میں اپنی ساری فرسٹریشن اس پر نکالوں گا، کیونکہ مجھے اتنا غصہ تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی کہ اس نے صبح مجھ سے ناشتے کے لیے کیوں نہیں پوچھا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو میں اس کے پہلے بلانے کا منتظر رہا، لیکن جیسے میں نے لیپ ٹاپ سے سر اٹھایا اور اس کی جانب دیکھا تو وہ بکھرا ہوا کمرہ سمیٹ چکی تھی، یعنی لڑائی اور بحث کا ایک موقع تھا جو اس نے خود ہی ختم کر دیا تھا، اور یہاں میرے غصے کو مزید ہوا مل گئی۔ صبح میں ناشتہ نہیں کر کے گیا تو کیا مجھے آج رات کا کھانا بھی نہیں ملے گا؟ جب انسان کو لڑائی کرنی ہو تو اسے کوئی نہ کوئی بہانہ مل جاتا ہے، تو میرے ہاتھ نیا بہانہ آ گیا تھا۔ میں لے کر آتی ہوں، لیکن اب مجھے نہیں کھانا۔ میں نے نفی میں سر ہلا کر گویا اس پر احسان کیا۔ اوکے، اس نے کندھے اچکا دیے، اور میرا غصہ تو جیسے پہلے ہی مٹی کے تیل کی آگ لگا کر سلگایا جا رہا تھا۔ تمہیں اپنی ذمہ داری کا کوئی احساس ہے بھی یا نہیں؟ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے ہوا کیا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ مجھے ایک ہی بار بتا دو۔ وہ غصے سے کمر پر ایک ہاتھ رکھ کر مجھ سے پوچھ رہی تھی، اور میں کتنی ہی دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کیا اسے میری آنکھوں میں نظر نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا چاہیے تھا؟ کیا اسے میری آنکھوں میں گزارش نظر نہیں آ رہی تھی کہ پہلے والی صنم بن جاؤ جس کا میں دیوانہ ہوا کرتا تھا؟ کچھ نہیں۔ دکھ سے نفی میں سر ہلایا، لیپ ٹاپ کو غصے سے صوفے کے اوپر پھینکا اور خود لیٹ گیا۔ اس کے بعد یہ معمول بن گیا کہ میں ناشتہ بھی نہیں کرتا تھا اور ڈنر بھی گھر پر کرنا چھوڑ دیا تھا، لیکن اس لڑکی کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ تمہیں کچھ پرواہ ہے کہ تمہارا شوہر گھر پر ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھا رہا، حالانکہ کما کے وہی لا رہا ہے۔ ایک روز جب میں نے پھر ڈنر سے انکار کر دیا تو اماں کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ اس وقت کمرے کی طرف جا رہا تھا اور اماں یقیناً اپنی بہو سے کہہ رہی تھیں، جس کی لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کی تمام حد عبور ہو چکی تھی۔ مجھے پرواہ نہیں ہے تو آپ بھی فکر مت کریں، وہ پیٹ بھر کے کھا چکا ہوتا ہے، بھوکا نہیں، اس نے انتہائی رکھائی سے جواب دیا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ اماں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ جس کے ساتھ وہ ناشتہ کرتے ہیں نا، اس کے ساتھ وہ ڈنر اور لنچ بھی کر لیتی ہیں، اسی لیے آپ ان کی فکر مت کریں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ کچن میں چلی گئی، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں جاؤں اور ایک تھپڑ اس کے چہرے پر ماروں، لیکن پتہ نہیں میرے اندر کون سا چور تھا جس نے مجھے روک دیا۔ ہر شادی شدہ انسان مجھے اپنی زندگی میں خوش نظر آ رہا تھا، اور مجھے لگ رہا تھا کہ سوائے میرے سب ہی اپنی ازدواجی زندگی سے بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اب ایک دوسرے کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اور خاموشی کے ساتھ راستے علیحدہ کر لینے چاہیے، تاکہ دوبارہ شادی کر کے ہم لوگ سکون کی زندگی گزار سکیں، جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم اب ایک دوسرے کے ساتھ کبھی سکون ملے گا۔ میں اس روز دفتر میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے اب اس سے اپنے راستے علیحدہ کر لینے چاہیے، مگر میں کہاں جانتا تھا کہ ابھی تو سفر ایک مختلف انداز میں شروع ہونے لگا تھا۔ لیکن میں کس سے شادی کروں گا؟ میں نے تھوڑی پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوچا۔ وشما بھی تو سنگل ہے، میں اس سے ہی شادی کر لوں گا، ویسے بھی مجھے یہ بہت پسند ہے۔ میں نے چند لمحوں میں ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ بہت جلد میں صنم کو چھوڑ کر وشما سے شادی کر لوں گا۔ لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ وہ تو یہی سمجھیں گے کہ صنم بے قصور ہے اور سارا قصور میرا ہے، کہ میرا پہلے سے ہی میری سیکرٹری کے ساتھ کوئی افیئر چل رہا ہوگا اور اسی وجہ سے یہ شادی نہیں چل سکی ہوگی۔
جبکہ سچ تو یہ ہے کہ شادی صرف اور صرف صنم کی وجہ سے نہیں چل پا رہی، کیونکہ اس کو مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں جو سوچتا چلا جا رہا تھا تو الجھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ میں کسی الجھے ہوئے ریشم میں ہاتھ پھنسا بیٹھا ہوں، اور اب اس سے نکلنا دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا ہے۔ گہری سانس لے کر میں نے وشما سے کافی کا کہا اور خود کام کرنے لگا۔ میں اب دوبارہ کوئی فیصلہ جلد بازی میں نہیں کروں گا، بلکہ اچھی طرح سوچ سمجھ کر کروں گا۔ میں نے گہری سانس لینے کے بعد اپنی شرٹ کے اوپری بٹن کو کھول دیا اور ٹائی کی نوٹ بھی ڈھیلی کر دی۔ کیونکہ اسے چھوڑنے کا سوچا تو ہمت جواب دے گئی اور سانس لینے میں بھی دشواری آنے لگی۔ میں شام کو جب گھر واپس آیا تو گھر میں تھوڑی سی رونق محسوس ہو رہی تھی، لیکن مجھے سامنے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ کوئی مہمان آ کر چلے گئے تھے یا مہمانوں کے آنے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ میں کندھے اچکاتا ہوا کمرے میں آیا تو دروازے میں ہی رکنا پڑ گیا، کیونکہ اگلا منظر ساکت کر دینے والا ہی تھا۔ صنم نیلے رنگ کی ساڑی پہنے کھڑی تھی۔ اسے یوں دیکھ کر میں بہت خوش ہوا۔ یوں لگا کہ تمام خواہشات پوری ہو گئی ہوں اور تمام گلے شکوے دور ہو گئے۔ میں بے ساختہ خوش ہوا، اور پھر میں نے جب اسے پیچھے سے تھاما تو وہ چلا اٹھی، کیونکہ وہ میری بیوی نہیں بلکہ اس کی کزن تھی۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ تو میرے ہوا سے معطل کرنے کو کافی تھا۔ میری بیوی واش روم سے نکل رہی تھی۔ مجھے یوں لگا کہ میں زمین میں ہی گڑ گیا ہوں۔ سب وہاں پر آ گئے تھے اور اس کی کزن چلا چلا کر رو رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ اماں نے آگے بڑھ کر اسے ساتھ لگاتے ہوئے پوچھا۔ میں سب کے درمیان سوالیہ نشان بنا ہوا تھا۔ صنم دروازے میں ہی کھڑی رہ گئی۔ میں بس یہ سوچ رہا تھا کہ اب تو میرے کردار کو چوک پر لٹکایا جائے گا اور صنم اس سب میں ان کا ساتھ دے گی۔ اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے، ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا جب صنم بھاگ کر وہاں پر آئی۔ میں بس اپنی ہی نظروں میں گر گیا تھا۔ میرا قصور بس اتنا تھا کہ مجھے پہلے کنفرم کر لینا چاہیے تھا کہ وہ میری بیوی ہے یا نہیں، لیکن اتنا قصور میرا بھی نہیں تھا، کیونکہ اس رنگ کی ساڑی تو میری بیوی کی تھی۔ تم گھٹیا انسان! اس کے بھائی نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو صنم نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، اس نے چلا کر کہا۔ تمہارے سامنے ہوا ہے اور تم اپنے شوہر کو پروٹیکٹ کر رہی ہو۔ اس نے مجھے خدا کی قسم ٹچ کیا ہے، اور اگر میں نہ چلاتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ اس کی کزن رابی نے دکھ سے روتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں مانتی ہوں رابی کہ اس نے تمہیں ٹچ کیا ہے، لیکن اسے غلط فہمی ہوئی ہے۔ تم نے میری ساڑی پہنی ہوئی تھی، تم میرے کمرے میں کھڑی تھی، تم میرے جیسی دکھتی ہو، تو اسے غلط فہمی ہو گئی ہے۔ وہ چلا کر کہتے ہوئے میری محافظ بنی ہوئی تھی۔ میں جو ایک لفظ نہیں کہہ پا رہا تھا تو اس کو مشکور نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ مجھ پر انگلیاں اٹھانے والوں میں پہلا ہاتھ صنم کا ہوگا، لیکن یہاں پر تو مجھے پروٹیکٹ کرنے والوں میں پہلا نمبر اس کا آ گیا تھا۔ وہ تمہارا شوہر ہے، اس لیے تم یہ کہہ رہی ہو۔ رابی اس بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ رابی، خدا کی قسم، میرے اس کے ساتھ اتنے کلیش چل رہے ہیں کہ شاید میں اگلے کچھ مہینوں میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ مجھے اس رشتے کی زنجیر سے نکلنے کے لیے بس ایک بہانہ چاہیے، اور اگر میں چاہتی تو میں اس بہانے کا بہت اچھی طرح استعمال کر سکتی تھی، لیکن میں اس کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں اور اس پر الزام لگا کر اس رشتے سے نہیں نکلنا چاہتی۔ یہ شخص کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن بد کردار نہیں ہو سکتا، اور جھوٹا بالکل نہیں ہو سکتا۔ میں تم سے زیادہ خوبصورت ہوں اور اس سے کبھی مجھے میری اجازت کے بغیر نہیں چھوا، تو تم کہہ رہی ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ میرا بھی شوہر ہے اور میں اپنے شوہر کو پروٹیکٹ کرنا بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ میرے سامنے کھڑی بہت مضبوط انداز میں یہ ساری باتیں کہہ رہی تھی، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے خوشی سے رونا چاہیے تھا یا دکھ سے نڈھال ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ مجھے ایک پل میں آسمان پر بٹھا رہی تھی اور اگلے ہی پل زمین پر گرا رہی تھی۔ رابی، تم واقعی کسی غلط فہمی کا شکار ہوئی ہو، اس کی بہن نے بھی کہہ دیا۔ جو بھی ہوا میں معذرت کرتا ہوں، لیکن یہ سچ ہے کہ یہ سب غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں وہاں سے اپنے کمرے میں داخل ہو گیا اور باقی سب لوگ وہاں سے چلے گئے، صرف صنم وہاں پہ رہ گئی تھی۔ تھینک یو،
मैं इसका इतना मशहूर हो गया था कि जिसकी कोई हद नहीं रह गई थी। ये सब कुछ इंतहाई गैर मुतवक्का तौर पर हुआ था। उसने कुछ नहीं कहा था, बस एक नज़र मुझे देखा और वहाँ से चली गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। काफ़ी दिन गुजर गए थे। एक बार दिल चाहता था कि आगे बढ़कर इसे सीने से लगा लूं, क्योंकि जिस तरह उस दिन उसने मुझे यकीन किया था, तो मेरे दिल में उसकी जो छुपी मोहब्बत थी वो दोबारा से सामने आ गई थी। यूँ लग रहा था कि जैसे मैं कभी से बेजार हुआ ही नहीं था, बल्कि हम तो बस एक दूसरे से थोड़ी देर के लिए दूर हुए थे। तुम मुझे छोड़ना चाहती हो? कई दिन तक मैं इससे बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, और जिस दिन हिम्मत हुई तो मैं यही सवाल पूछ पाया, क्योंकि उस रोज़ उसने यही कहा था, ऐसा तो तुम भी सोचते हो। वो जैसे मेरी सोच को पड़ गई थी। मैं साकित रह गया। ऐसा नहीं है, मैंने तुमसे लव मैरिज की थी। मैंने इसे याद दिलाया, गोया वो भूल चुकी हो। मैं भी तुमसे लव मैरिज ही की थी। उसका अंदाज भी इस तरह सर मेरे लहजे से मेल खा रहा था कि गोया वो भी मुझे याद दिला रही हो। मैंने तुमसे शादी करने के लिए सारे ख़ानदान से लड़ाई की थी। मैंने इसे एक नई बात याद दिलाई, मेरी जंग तुमसे बड़ी थी। मेरा रिश्ता तय हो चुका था और मैंने तुमसे शादी के लिए सबसे टक्कर ली थी। उसने जताते हुए अंदाज में कहा, मुझे तो तुमको पहली बार देखते ही मोहब्बत हो गई थी और मैंने तुम्हें पहले प्रपोज किया था। मैं जैसे ये सब बातें याद करके साबित करना चाह रहा था कि मुझे उससे ज़्यादा मोहब्बत थी और मैंने निभाई ज़्यादा थी। तुमने मुझसे बस इतना कहा था कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, और उसके बाद मैंने खुद को कभी किसी और को अच्छा नहीं लगने दिया। नम आवाज़ में कहकर वो वहाँ से चली गई और मैं साकित अपनी जगह पर खड़ा रह गया। उसको अपने बाबा के घर जाना था और वो चली गई, क्योंकि उसका भाई नीचे लेने आया हुआ था। मैं बस खामोश सा रह गया। सारी रात अपनी जगह पर बैठा रहा। सर, आप काफ़ी परेशान लग रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? वशमा ने मुझे देखा और फिक्रमंदी से कहा, वशमा, तुम मेरी इतनी परवाह क्यों करती हो? मैं जैसे उस पल मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज हो गया था। सॉरी सर, वो मुझसे भी ज़्यादा परेशान नज़र आने लगी। मतलब ये कि मेरी बीवी को तो मेरी कोई परवाह नहीं है और तुम्हें इतनी फिक्र होती है। तो मेरे लिए कॉफ़ी लाती हो, मैं परेशान हूँ तो मेरी बात सुनती हो, मैं जो कहता हूँ वो तुम करती हो। ऐसा क्यों है? मैंने कुछ ज़्यादा ही खुले अंदाज में इससे पूछ लिया, तो कई सानियाँ खामोशी से मुझे देखती रही। क्योंकि सर, ये सब मेरी जॉब का हिस्सा है। आप मेरे बॉस हैं। आपकी कंपनी, मीटिंग्स और एक्टिव होने से मेरा रिस्क जुड़ा है। जब भी आपकी कोई मीटिंग अच्छी जाती है, मुझे बोनस मिलता है। तो ये सब कुछ मैं इसलिए करती हूँ। वो बिल्कुल सच कह रही थी। तुम्हें रोज़ सजने संवरने का वक्त कैसे मिल जाता है? तुम सारा दिन यहाँ पे इतना काम करती हो, लेकिन फिर भी तुम फ्रेश रहती हो, जबकि मेरी बीवी के पास घर में करने को कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी वो मलकजे हुलिये में रहती है। मैं इंतहाई उलझा हुआ लग रहा था। शायद इसी वजह से उसने मेरी बात का बुरा नहीं मनाया था। सर, पहली बात तो यह है कि मुझे नौकरी फ्रेश रहने की वजह से मिली। मेरा मूड हो या ना हो, मुझे अपना मूड ठीक रखना पड़ता है, मुस्कुराना पड़ता है। घर पर जब भी हूँ तो मेरी आज़ादी का दिन होता है। उस रोज़ मैं सबसे पुराने कपड़े पहनकर सुकून से बैठती हूँ। वर्किंग वूमेन और हाउस वाइफ में यही फ़र्क है। उसने एक सांस में सब कह दिया। आपको अपनी वाइफ से बहुत से शिकवे होंगे, आपके लिए सजती संवरती नहीं होगी, आपको वक्त नहीं देती होगी, या और भी। तो पहले आपको अपने गिरेबान में झांकना होगा। मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, लेकिन आपसे मुखलिस भी हूँ। तो आप देखें, क्या आपने उसकी कभी तारीफ़ की जब वो आपके लिए तैयार हुई? क्या उसे कभी डिनर डेट पर लेकर गए? क्या कभी सरप्राइज़ दिया? कभी उससे प्यार से ये ख्वाहिश की कि मेरे लिए तैयार हो जाओ? हम लड़कियां सिर्फ अपने शौहर के लिए सजना चाहती हैं, और अगर शौहर तवज्जो ना दे तो तैयार होने को दिल नहीं करता। मेरा साबका शौहर आपके जैसा ही था। खुद वक्त नहीं निकालता था और हमेशा शिकवा मुझसे करता कि मैं तैयार नहीं होती, मैं मूड ख़राब रखती हूँ, लेकिन कभी मेरे लिए उसने वक्त नहीं निकाला। घर के कामों में उलझी रही, और होश उस रोज़ आया जब उसने किसी और से निकाह कर लिया। कुछ वक्त बाद उसकी बीवी के साथ भी वैसा ही हाल हुआ, तो मेरे पास वापस आया।
क्योंकि तलाक नहीं हुई थी, लेकिन मैंने माफ़ नहीं किया था। वक्त गुज़र गया। आप ये गलती मत कीजिएगा। जो बाहर सजी संवरी लड़कियां नज़र आती हैं वो घर में वैसी ही रहती हैं जब तक शौहर नहीं कहता और मोहब्बत और तवज्जो नहीं देता। वो तकरीर करके वहाँ से जा चुकी थी और मैं अपनी जगह पे साकित खड़ा रह गया था। वो मेरी ज़िंदगी की तमाम उलझनों को एक पल में सुलझा गई थी। मैं जल्दी से घर आया क्योंकि अब मुझे अपनी बिखरी हुई ज़िंदगी को संभालना था। बेटा, तुम्हारी बीवी को गए कई दिन हो गए हैं, तो अब इसे घर वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि मुझसे अब ये घर संभाला नहीं जा रहा। अम्मा ने मुझे देखते हुए कहा। तो क्या काम वाली नहीं आई? मैंने उलझते हुए पूछा। बेटा, वो तो कोई इंतहाई गंदी औरत थी, तो उसको तो मैंने तुम्हारी शादी के 1 हफ्ते बाद ही निकाल दिया था। और मैं असद हैरानी से अपनी माँ को देखता रहा और अब मुझे समझ आया कि मेरी बीवी का सारा वक्त कहाँ पर जाता था। अम्मा को भी आम काम पसंद नहीं आता था और दिन में कई कई बार करना पड़ता था। इसके बाद मैं सनम को लेने चला गया। इत्तेफाक से उसके घर पर कोई नहीं था। मुझे देखकर वो काफ़ी हैरान भी हुई। बस अब मुझे बोलने देना, इसके बाद तुम मेरे साथ ना रहना चाहो तो तुम्हारी मर्ज़ी है। मैं तुमसे शदीद मोहब्बत करता था और आज भी इतनी ही मोहब्बत करता हूँ। यूनिवर्सिटी में तो मैं हमेशा सजा संवरा देखा, लेकिन शादी के बाद जब तुमने तैयार होना छोड़ दिया तो मुझे ज़िंदगी बेरंग सी लगने लगी। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाया, सारा वक्त कारोबार को देता रहा और शिकवा तुमसे करता रहा। मैं जानता हूँ कि मेरी अदम तवज्जो की वजह से तुमने तैयार होना छोड़ दिया और मेरे लिए भी वक्त निकालना छोड़ दिया। मैं जानता हूँ कि तुम्हें शिकवा करने की आदत नहीं है, बल्कि तुम चुप हो जाती हो। लेकिन पता नहीं कैसे शादी के बाद मैं इस बात को फरामोश करने लगा। सनम, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। हमारे दरमियान बहुत सी गलत फहमियाँ और बहुत से शिकवे हैं। मैं बहुत जल्द दूर कर दूँगा। चलो आओ ज़िंदगी को फिर से शुरू करते हैं, जहाँ तुम मेरी सनम थी और मैं तुम्हारा आशिक। मैंने मोहब्बत से तमाम गिले शिकवे दूर करने की कोशिश की और उसकी जानिब हाथ बढ़ाया। उसकी आंखों में नमी थी। बहुत जल्दी एहसास नहीं हो गया तुम्हें? उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे तो मैंने आगे बढ़कर उससे साथ लगा लिया और यूँ लगा कि जैसे मैंने सकून की मुजस्सम शक्ल को साथ लगा लिया हो। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मुझे अपने इस रिश्ते की गलती नज़र आ गई थी, वरना मैं तो इसे छोड़ देता और सारी ज़िंदगी पछताता रहता। क्योंकि सच तो ये था कि मोहब्बत मुझे सनम से ही थी। बहुत से मियाँ बीवी इन उलझनों में उलझ जाते हैं और एक दूसरे से बदगुमान हो जाते हैं। हमें हमेशा बदगुमानी को दूर करके रिश्तों को खूबसूरती से परवान चढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। याद रखें, जिससे एक बार मोहब्बत हो जाए उससे कभी नफ़रत नहीं हो सकती और बेजारी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।